کے جائیں. ہم کہیں اچھا رکھو, یہ کس نے دے دیا ہے, ایسے کریں تو کہے باجی میں نے, اچھا رکھ دو, صحیح, یا ہم یہ مذاق کریں اس سے وہ کپڑے باندھ لو. سمجھ آئی؟ اور ایسے تھوڑی کوئی ہم نے چیزیں لانے کو آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ اٹھا کر لے آئی ہیں. تو اللہ دیکھیں کتنے ناراض ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کریں گے, ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے, تو استغفر لہم, ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ بخشش مانگو, ان کے لیے نہیں بخشیں گے. اگر تم نے بخشش مانگا ان کے لیے 70 بار بھی تو ہرگز نہیں بخشیں گے اللہ ان کو. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اپنے ہائٹ پر دیکھی کہ اللہ کس کی فیور میں اس وقت کھڑے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور خاص کر کے کن سے اللہ کو بہت محبت آ رہی ہے, جو کم کماتے ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اللہ ان سے کتنا پیار کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ان کے لیے معافی مانگا یا نہیں مانگا, ایون 70 ٹائم بھی مانگا, میں معاف نہیں کروں گا. ہمارے یہاں آپ کو ایک بھونڈا پن بتاتی ہوں, حدیث کی روح سے یہ لوگ استغفر اللہ رسول اللہ کے نام سے لاتے ہیں. بات عجیب سی, کہتے ہیں رسول اللہ نے 71 ٹائم معافی مانگی. کتنا مذاق کر رہے ہو. ابھی یہی آیت آ رہی ہے کہ اللہ رسول پر مذاق مت کرو. یہ بولنا کہ اللہ نے جب غصے میں آ کر کہا کہ 70 ٹائم بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی مانگو گے تو میں معاف نہیں کروں گا, مینس کیا مطلب ہوا؟ تم کئی بار بھی معافی مانگو, میں نہیں معاف کروں گا. تو کہہ رہے رسول اللہ نے 71 ٹائم مانگا. یعنی ہماری بدتمیزی کی انتہا دیکھو, بدتمیزی کی انتہا دیکھو کہ ہم لوگ یوں آیت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. صحیح ہے؟ اچھا, نمبر 2 پوائنٹ ہم کیا نکالیں گے اس پر کہ ماں کی دعا کیا لگے گی. رسول اللہ زیادہ عظیم ہے یا ماں زیادہ عظیم ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں, سورہ احزاب کیا کہتی ہے, ماں عظیم ہے یا رسول اللہ عظیم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے. ہم سب کی نفس پر سب سے پہلا حق رسول اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ النبی اولی بالمؤمنین, نبی تم میں بہت زیادہ درجے رکھتے ہیں تمہاری اپنی جان سے بھی. ٹھیک ہے, تو آپ سوچو کہ ایک نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں فلانے کے لیے XYZ کے لیے اگر تم بھی معافی مانگو 70 بار بھی مانگ لو تو میں نے معاف نہیں کرنا. سارا اللہ کے پاس کوئی کیٹیگری ہے جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. پتہ کیا چلا, شفاعت, استغفار, عرفات کا میدان, جمعے کے دن کی دعا, ماں کی دعا کوئی بھی قبول نہیں ہوگی اگر ایک وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے اپنا رجسٹر بند کر دیا ہے معافی کا, اس کو کوئی بھی معافی نہیں دے سکتا. اور پوائنٹ ادھر دیکھو کہ اللہ اتنا ناراض کیوں ہے بھائی, اللہ تعالیٰ اب اتنے ناراض کیوں ہیں؟ اللہ کہہ رہے مذاق کرتے ہو جو صدقہ دیتا ہے. تو اس کا مطلب مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ آیت کو ہم نے دیکھ کر اب جب کبھی بھی کوئی غریب کوئی کچھ دے ہم کو بالکل اس کو حقارت نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ کو ایک قرآن میں آیت آ رہی ہے کہ آپ کو کوئی صدقہ دے, آپ کو نہیں مطلب فنڈس میں دے, تب بھی آپ اس کے لیے دعا کریں. قرآن میں رسول اللہ ان کو دعا دیتے تھے اور یہ دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوتی تھی. تو سب سے کم دعا کیا ہے, کوئی آپ کو فنڈ سے پیسے دے, آپ کو جزاک اللہ, اللہ آپ کو اس کی جزا دے دے. ٹھیک ہے نا. اچھا, آگے کیا آ رہا ہے کہ اگر تم ان کے لیے 70 ٹائم نہیں مانگو ہرگز نہیں اللہ بخشیں گے ان کو, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. اللہ ہدایت نہیں دیتے فاسق لوگوں کو. بڑے خوش ہیں یہ پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے, رسول اللہ کے پیچھے ہی جو بیٹھے رہے بڑے خوش ہیں. وقری ہو, یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 81 ہے. ٹھیک ہے, یہ 81 آیت اس وقت ہم چلا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں کہ بڑے خوش ہیں پیچھے رہنے والے اللہ رسول کے جو پیچھے بیٹھ گئے. وقری ہو, انہوں نے ناپسند کیا کہ جدوجہد کریں مان سے بھی اور جان سے بھی اللہ کی راہ میں, بلکہ وقالو, انہوں نے اور بھی لوگوں کو سمجھایا لا تنفروا فی الحر, سمجھا رہے ہیں کہ اور بھی لوگوں کو کہا کہ اتنی گرمی میں مت نکلو. اس کا مطلب گرمی کے دن تھے, اس کا مطلب آزمائش پر آزمائش آ گئی کہ ایک تو جنگ کے لیے نکلنا تھا اور اس میں گرمی کے دن تھے. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا گرمی میں مت نکلو. تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائیے, ان کو بتائیے کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے, کاش تم سمجھ سکتے کہ یہی تو اپنی آخرت کی گرمی مٹانے کا ایک ذریعہ ہے.
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ یہ ہنسیں کم اور چاہیے کہ یہ روئیں زیادہ. یعنی ادھر ہمارے لیے ہم کیا لیں گے اس پوائنٹ کو کہ جب ہم کبھی کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں، ہم ہی کسی کو بیچ کر ودیم یا سیلاب والوں کے پاس یا ہاسپٹل میں یا کوئی مریض کے ساتھ کسی کو بھیج کے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا منہ چڑھا ہوتا ہے، کوئی ہے نہیں اس کو لے جانے والا، کوئی یوں، پھر کوئی آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں شکر ہے یہ اس کو لے گئی، میری تو جان چھوٹی. اپنے پلنگ پہ ہم لیٹ جاتے ہیں. اس وقت آیت کو غور کرو، پیچھے بیٹھے رہنے والے بڑے خوش ہیں اپنے پیچھے رہنے سے، کہہ رہے ہیں بڑی گرمی ہے، چلو شکر ہے فلاں فلاں مل گئی، وہ چلی گئی. اللہ کہہ رہے ہیں ہنس کم رو زیادہ، کیونکہ تو سمجھتی نہیں کہ تو نے اپنا کتنا بڑا ریوارڈ اس کو دے دی. ہم اپنے اگر کوئی خزانہ مل رہا ہو ہم یہ دے سکتے ہیں کسی کو؟ ہم چپ چاپ وہ کام خود کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ مومن ہے جو سمجھتا ہے کہ کدھر کیا مل رہا ہے اور کون سی گرمی کدھر کی وہ ڈیڈکٹ کر دیتا ہے. لیکن تم کو چاہیے کہ تم ایسے بیٹھنے سے رو، یعنی تم ہنسو کم کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا، یہ جزا ہے جو انہوں نے کمایا. اگر یہ جب آپ لوٹ کر آئیں، اللہ تعالیٰ جب آپ کو لوٹا کر لائے طرف ایک جماعت کے ان میں سے، پھر یہ آپ سے اب آئیں گے اور کہیں گے، اجازت مانگیں گے نیکسٹ ٹائم نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی تو انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. یہ مجھے استغفر اللہ ہم جیسے لوگ لگتے ہیں کہ ابھی گئے نہیں، ہمت نہیں کی، لیکن نیت اچھی ہے. ہم جو لوگ ایسے ہی ہیں نا، ٹائم پر فوراً ساتھ نہیں دیتے لیکن نیت اچھی رکھتے ہیں، ہاں کریں گے، کرنا چاہیے، یوں ہے. تو اللہ دیکھیں ان سے بھی کتنے ناراض ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو اللہ لوٹا کر لائیں گے تو ایک جماعت ان میں سے آپ کے پاس آئے گی اور یہ اجازت مانگے گی آپ سے نکلنے کے لیے، تو آپ ان کو کلیئر جواب دے دینا، لن تخرجوا معی ابدا، کبھی بھی تم میرے ساتھ نہیں نکل سکو گے اور ہرگز نہیں تم اب لڑ سکو گے میرے ساتھ دشمنوں سے، کیونکہ بے شک تم نے پسند کیا تھا پہلی بار بیٹھنے کو. بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. ہمیں لگ رہا ہے اگر یہ کوئی انسان کرتا تو ہم کہتے ہیں اتنا اتراتے ہیں، اتنے غصے میں آتے ہیں. میں نے کیا ان کا ہر وقت ساتھ نہیں دی؟ اگر ایک بار ساتھ نہیں دی تو اتنے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اگر یہ ہماری کتاب ہوتی ہم کہتے بہت ہی سخت دل ہے، بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اس میں کیا ہوا اگر ہم ایک بار نہیں گئے؟ پوائنٹ کیا پتا چلا، اس کا نچوڑ کیا نکلا؟ کہ لوگوں جب کسی کی پریشانی آئے، جب تمہارے نبی جان پر کھیل کر جا رہے ہوں تو تم پر سوٹ ہی نہیں کرتا بیٹھنا. تو آج ہمارے کتنے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے نہ کھانے میں فرق آ رہا ہے، نہ پینے میں فرق آ رہا ہے، نہ سجنے میں فرق آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں آتا نا. ہم صرف ان کی طرح پیچھے بیٹھ کر افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کبھی موقع ملا تو کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ٹائم پر کام نہیں آنے والوں سے کتنا ناراض ہے. بس یہ آیتوں کو پڑھو اور ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکسٹ ٹائم بھی نہیں چلنا، نہ دشمنوں سے لڑنا ہے. تم نے پہلی بار پسند کیا ہے پیچھے رو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. ایون اللہ کے رسول کو سیکنڈ آرڈر کیا آ رہا ہے، بڑا عجیب سی باتیں ہیں. نہ سلی کرنا ان میں سے کسی ایک پر. سلی کسی انسان پر ہوتی ہے، سلی مینز دعا، سلامتی کی دعا. اللہم صلی علی محمد، سلامتی بھیجو، دعا دو. سمجھ آئی؟ تو سلی سلام ایک جو ہماری سٹائل ہے، پریکٹیکل جو ہمارے رول ہے، اور ایک سلی اللہ مومنوں پہ سلی ڈالتے ہیں، نماز ڈالتے ہیں نہیں. سلات یعنی کیا ہوتا ہے؟ سلامتی کی دعا. ٹھیک ہے، اس کیا پوائنٹ آ رہا ہے؟ مت سلی کرنا کسی ایک پر بھی ان میں سے ماتا جب یہ مر جائیں کبھی بھی. اس کا مطلب نماز جنازہ ثابت ہوئی کہ جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہم سب کھڑے ہو کر اس پر سلی کرتے ہیں. عورتوں کو کیوں نہیں کرنے دیا جاتا بھائی؟ کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ حدیثیں تو سناتے ہو کہ اتنی صف بن جائے تو بخش جائے گا، اتنی صف بن جائے تو بخش جائے گا. تو اگر تمہارے پاس عقل ہوتی تو صف بنا دیتے اور بھی عورتوں کو بھی آنے دیتے تو تمہارا مردہ بخش جاتا. لیکن ہم لوگ کیا اتنا چھوٹا دماغ ہے،
بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، سمجھتے کچھ اور ہیں، سب کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. سوچ لو. ایک تو پوائنٹ یہ میں ایسی ریلیونٹ بات کر رہی ہوں، لیکن ادھر ہم ٹو دی پوائنٹ اگر بات کریں تو نماز جنازہ ثابت ہوئی، اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں تو میں ایسی اپنے ٹیچر سے کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت پیارے نا اسٹائل میں، مطلب ان کی زبان بہت ٹھنڈی سی ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت سخت زبان یوز کرتی ہو، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ لو یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دعا بھی نہیں مانگنا جب یہ مر جائیں تو. اللہ جی ایسے کیا ہے، اتنے اللہ غصے میں، اور خود تو غصے میں نبی کو بھی کہہ رہے دعا نہیں مانگنا. ایسا مطلب ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ اتنا غصہ دلا رہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے اپنے ایسی ٹیچر کو بائی دا وے کہا، میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کیا دین ہے کہ جو لوگ اس قابل نہیں ہیں ان پر کتنا غصہ اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں. اب بھائی سلی میں کیا ہے؟ اچھا ابھی میرا اور آپ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ سلی تو تم سب کے لیے دعا کرو، قبول تو وہ ہوگی جو اس کے قابل ہوگا. ہمارا ایک اور کانسیپٹ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ کتنوں کے لیے بھی دعا کر لیں، قبول تو اللہ کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے نہیں، یہ جو تو دعا بھی کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے نہیں کرتا. یعنی اللہ اتنے غصے میں کہ جو ایک عام ایٹیکیٹ وائز دعا ہوتی ہے یہ بھی ان کے لیے نہ کر. اللہ ہم کو سوچو، آپ کبھی غور کرو کہ آپ اور میں جب مر جائیں گے اور ہماری حرکت اس قابل ہوگی کئی جگہ کہ ہم نے ساتھ نہیں دیا ہوگا اللہ رسول کا ضروری چیزوں کا. اس کا مطلب ابھی اس میں تو آیت اتر آئی، جو لوگ ہماری سلی کر رہے ہوں گے، ہمیں دعا دے رہے ہوں گے، اللہ کے نظریے کے مطابق اگر ہم اتنے گندے شخص ہوئے تو اللہ کہہ رہے ہوں گے اس عورت پر صلات بھی مت پڑھنا. کہہ رہے ہوں گے فلانے مرد پر دعا بھی کیوں پڑھ رہے ہو. یعنی آپ کبھی ان چیزوں کو سوچو اور کہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں ایسا بدقسمت ہونے سے بچا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سنسیئر، بالکل سنسیئر ہو کے آپ سے دعا کر رہے ہیں، جہاں کہیں ہم رونگ ہیں اللہ ہماری اصلاح کر دیجئے. ہم چاہتے ہیں ہم مریں تو آپ کے نیک بندوں میں ہو کے مریں، کہ جو دعا ہمارے لیے ہو رہی ہو تو اس پر اور آپ کی برکتیں بھی نازل ہو جائیں، بس اللہ آپ راضی ہو جاؤ. یہ آپ دیکھو کہ جو برزخ کی زندگی میں نظر آئی، اس کا مطلب مرنے کے بعد کی کوئی دعا کی حقیقت بھی نظر آئی. یہ سب ہے، کوئی دین ہے آپ کا یا اس کو اتنا ایزی لے لینا ہے؟ کچھ تو دین ہے نا، سب کچھ ہے نا، آپ کے دین میں کچھ ہے نا. بالکل بھی اس کو بے باکی سے ختم تو مت کر دو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پوائنٹ آ رہا ہے کہ مت نماز بھی پڑھنا، مت دعا بھی کرنا کسی ایک پر ان میں سے جب یہ مر جائیں کبھی بھی، اور نہ کھڑے ہوئیے گا ان کی خبر پر. اب جی جن کو قبر کا کیڑا ہے کہ قبر پر دیکھا اب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، قبر پر فلانی سورت پڑھتے ہیں. ارے بھائی قبر کا مطلب کیا ہے کہ جو مر جاتا ہے تو ہم اس کی قبر پر کھڑے ہو کر صرف کہتے ہیں اللہ ان کو بخش دیجئے. کہتے ہیں ایٹیکیٹ رائٹ کہتے ہیں. ایون قبر نہیں ہو، گھر ہو، کوئی ان کی یاد آ جائے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ دعا دیتی ہیں. دونوں میں یہی ہے. اچھا ایک اور ایٹیکیٹ کیا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو ہم جو خاص ہوتے ہیں ان کی قبر پر جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ پھول چڑھانے جاتے ہیں. کہا دیکھا اس سے قبر پہ جانے کا کانسیپٹ ثابت ہوا. تو ہم نے کہا یہاں کہاں سے پھول کا کانسیپٹ ثابت ہوا، کہاں سے اگر بتی کا کانسیپٹ ثابت ہوا؟ قبر پر جانا سمپل دعا مانگنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر کسی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو تم تمہاری جگہ سمجھو، تم پھول چڑھاؤ. ہم ہماری جگہ اس کو سمجھتے ہیں کہ قبر پر دعا مانگنا ہے. عورتوں کو کیوں نہیں جانے دے رہے ہو قبر پر؟ یہاں بھی روک دیا ہے عورتوں کو. جب کہ دعا اگر مانگنی ہے تو عورت بھی تو جا کے مانگ سکتی ہے نا. قبر کا نظارہ اپنے لیے کر سکتی ہے. خود ہی کہتے ہو عورت زیادہ جہنم میں ہوگی، خود ہی کہتے ہو کہ قبر دیکھ کر خوف آتا ہے، عبرت ہوتی ہے. تو عورتوں کو تو بھر بھر کر بھیجا کرو نا قبرستان کہ جا بھائی جا، تو بڑی گنہگار ہے، تو بہت زیادہ جہنم میں دکھی گئی ہے، تو جا تو روز قبرستان کا ایک طرح چکر لگا کر آ جایا کر. سوچو نا کہ کیوں ہم پر اتنا بند کر دیا گیا. اللہ ہم پر رحم کرے. ادھر پوائنٹ یہ آ رہا ہے